میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ آپ نے کہا غریبوں کے پاس، یہ چوکیداروں کے پاس ہے۔ یا رسول اللہ جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ کب جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میری اونٹنی کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی، اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ، ریڑھی والے، رکشے والے، یہ گارڈ، یہ چوکی۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی میرے نبی نے فرمایا، عجیب بات حدیث، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے، انسان ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن 2 گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا۔ سنو اپنے نبی کی امید دیکھو، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا، باقی جو مرضی کرے، 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ زندگی کا سب سے بڑا سفر، سب سے بڑی منزل، سب سے بڑی اچیومنٹ، سب سے بڑی سکسس اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کو اپنی طلب بنا لو، اللہ کو ڈھونڈنے نکلو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے، جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم ہو گئے؟ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی کو برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لایا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، سارے شرک کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اے الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا۔ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ زندگی بھر ساری زندگی ایک کام کرتے رہنا، ایک کام ساری زندگی، جوانی میں، بڑھاپے میں، بیماری میں، صحت میں، دن میں، رات میں، سردی میں، گرمی میں، سفر میں، حضر میں، ایک کام کرو، ایک میری سنت پہ عمل کرو۔ اس دل میں کسی کی نفرت نہ پال، کسی سے نفرت نہ کر۔ لأحد مسلم نہیں کہا، مومن نہیں کہا کہ کسی مسلمان سے نفرت نہ کرنا۔ لأحد، اس وقت 7 ارب انسان ہیں دنیا میں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کسی سے نفرت نہ کرنا، کسی سے بغض نہ رکھنا۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے،
ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ آپ دیکھیے، میں دیکھوں کیا ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ پوچھے گا عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں پوچھے گا، جو پڑھا تھا بتا عمل کہاں تک کیا۔ تیسری بات، اللہ پوچھے گا مال کمایا کیسے، اور مجھے بتا مال خرچ کہاں کیا۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیری جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزرے۔